لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. عزیزم خلیفہ شیخ الاسلام مولانا عمران اشرفی صاحب، حافظ و قاری حافظ محبوب رضا صاحب اور کھیڑ کے مساجد کے تمام ائمہ حفاظ علماء کرام اور عوام اہل سنت اور عاشق اہل بیت عاشق حسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا نے کہا وحی کے ذریعے، اور وحی فرمائی، کہا اے موسیٰ علیہ السلام، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے قریب ہو جاؤ، اتنا قریب کہ جتنا جسم سے روح قریب ہے، آنکھوں سے بصارت قریب ہے، کانوں سے سماعت قریب ہے، قلب میں خیالات قریب ہے، اور زبان سے کلام قریب ہے. اگر تو یہ چاہتا ہے اس سے زیادہ میں تیرے قریب ہو جاؤں تو میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو درود قرب خدا کا بھی راستہ ہے اور قرب مصطفیٰ کا بھی راستہ ہے. تو جو بھی یہ تمنا رکھتے ہیں، یقیناً سبھی لوگ یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہمیں قرب خدا بھی ملے، قرب مصطفیٰ بھی ملے، تو اس کا بہترین ذریعہ ہے درود کی کثرت. بہترین ذریعہ صبح و شام کرو. رب کریم ہم سب کو کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محرم الحرام کے مبارک اور مقدس مہینے میں علماء کرام سے، خطباء سے، واعظین سے آپ اور ہم شہدائے کربلا، شرکائے کربلا اور اہل بیت اعظام کے فضائل اور ان کی قربانیاں، اس کا تذکرہ تو سنتے ہی رہتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. مگر میں نے قرآن مقدس کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو تمام لوگوں میں. تم بہترین امت ہو تمام لوگوں میں. یعنی یوں سمجھو آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتیں گزری
تمام امتوں میں خدا فرماتا ہے تم بہترین ہو۔ سبب کیا ہے بہترین ہونے کا؟ عمریں انہوں نے زیادہ پائی، اور جتنی عمریں پائی عبادت بھی اتنی کی، بے شک، مگر بہترین ہم، ان سے بہتر۔ تو یہ بہتری کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے نبیوں کا زمانہ پایا، اپنی آنکھوں سے انبیاء کو دیکھا، رسولوں کو دیکھا، مگر بہترین ہم سے مراد قیامت تک جتنے لوگ ہیں سب سرکار کی امت ہے، بے شک، اور خیر امت کا تاج ہم سب کے سروں پر رکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر بہترین کیوں؟ یہ بات سمجھنی ہے، اور تبھی بہترین ہو جب اس کے آگے کی جو بات سمجھائی جا رہی ہے اگر ہم وہ ہے تو بہترین ہونے کا سبب بتایا جا رہا ہے۔ اب دھیان سے سنیے، تم بہترین امت ہو تمام لوگوں میں، اس لیے وجہ بتائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کہ تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہو، یعنی نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، نیکیوں کو نافذ کرتے ہو، نیکیوں کا ماحول بناتے ہو، نیکیوں کو پھیلاتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، برائیوں کو ختم کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہو، کوششیں کرتے ہو۔ اور پھر وہ کیسے کرتے ہیں، کس کس انداز میں کیا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تفسیر کے ساتھ حدیثوں میں بیان کیا، ڈیٹیل میں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ نیکیوں کی دعوت دیتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ایمان پر اس عمل کو مقدم رکھا، ایمان کی بات بعد میں کی، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ یہ بعد میں کہا، جبکہ پہلے کہنا چاہیے تھا۔ ہماری عقلوں سے اگر ہم سوچیں تو یہ ایمان کی بات پہلے ہونی چاہیے تھی، ایمان کا ذکر بعد میں آیا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں ایمان پر ان دو چیزوں کو مقدم رکھا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے ایمان پر ان دو کو مقدم رکھنے کی؟ کیونکہ ایمان اتنی مقدس نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ اس کی حفاظت بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کی حفاظت بھی بڑی ذمہ داری ہے۔ پچھلی امتوں کے پاس بھی ایمان تھا، مگر ہماری افضلیت بیان کی جا رہی ہے، اس میں ایمان شامل ہے۔ ہماری افضلیت، خیر امت کہا نا ہم کو، اور اس میں کیا سبب بتایا؟ نیکیوں کی دعوت دیتی ہے یہ امت، برائیوں سے روکتی ہے، اور اللہ پر ایمان۔ تو ایمان تو پہلے والے بھی لائے تھے، نہیں لائے تھے؟ پچھلی امتوں میں بھی تو سب ایمان لائے، بہت سارے لوگ جو نہیں لائے وہ نہیں لائے، مگر امت انبیاء کی جو امتیں رہی ہے وہ ان کے نبیوں پر ایمان تو لاتی رہی نا۔ مگر خیر امت کا ذکر کرتے ہوئے ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ خصوصیت تمہیں اس لیے حاصل ہے کہ تم نیکیوں کی دعوت دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور
اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ وجہ کیا ہے ایمان پر ان دو کو مقدم رکھنے کی؟ کیونکہ ان دو چیزوں کے بغیر ایمان کی حفاظت ناممکن ہے۔ ان دو کے بغیر ایمان کی حفاظت بولیے ناممکن ہے۔ پچھلی امتوں کے ساتھ یہی ہوا، اور پھر وہ فساد میں، شر میں، گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ کئی لوگ تو ایمان لانے کے بعد بھی پھسل گئے، مرتد ہو گئے، ایمان سے پھر گئے۔ سبب کیا؟ ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے جو انتظام اس امت میں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی نیکیوں کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا، یہ ذمہ داری دے کر کے اس امت میں ایمان کی حفاظت کا جو انتظام رکھا گیا ہے پچھلی امتوں میں نہیں تھا۔ اور اسی لیے خصوصیت بھی بیان کی جا رہی ہے، یہ خاص بات ہے جس کے سبب سے، یہ خصوصیت ہے اس امت میں جس کے سبب سے اس امت کو بہترین امت قرار دیا، ورنہ اور کیا کمال تھا، اور کیا کمال تھا، یہ خاص بات تھی۔ اب دیکھیے پچھلی امتوں میں کتابیں آئی، نبیوں پر اتری، انہی کی امتوں نے بدل دی۔ بچانے والا کوئی حسین نہیں تھا، بے شک کیا ہے۔ شریعت آئی، بدل دیا، پورا نظام شریعت بدل دیا۔ ہر امت میں شریعت تھی، تو انبیاء کے زمانے میں انبیاء کے رخصت ہونے کے بعد ان کے دین کو، ان کے مذہب کو، ان کی شریعت کو، ان کی کتابوں کو پوری طرح سے بدل دیا۔ اس امت میں بھی یہ کوشش کی گئی، اس امت میں بھی یہ کوششیں کی گئی کہ کتاب کو بدلا جائے، شریعت کو بدلا جائے، نظام کو بدلا جائے، دین کو بدلا جائے، اور ایسا نظام، ایسی شریعت کی باغ دوڑ ڈالی جائے، ایسا نظام چلایا جائے جس میں اپنی خواہشات کی تکمیل ہو سکے، نہ کہ شریعت پر عمل کرنا پڑے، اور ایسا نظام شروع ہو جس میں ہم آزاد ہو، اپنی مرضی سے جو چاہے کرے، سارا رد و بدل ہو جائے۔ یہ کوششیں اس امت میں بھی کی گئی، اور اس کوشش کو کرنے والا سب سے پہلا شخص یزید تھا۔ مگر اس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پچھلی امتوں میں وہ حسین نہیں تھا، اس لیے اس امت میں شریعت کو بدل نہیں سکے، قرآن کو بدل نہیں سکے، دین کو بدل نہیں سکے۔ جو دین آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا وہی دین آج بھی ہمارے پاس ہے۔ یہ صدقہ ہے امام علی مقام امام حسین کا۔ اسی لیے عطا رسول خواجہ ہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام حسین کو دین کہا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ حسین دین ہے اور دین کو پناہ دینے والا بھی حسین۔ اب اس بات کو تھوڑا دھیان سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ فریضہ تھا، اس امت کو انجام دینا تھا۔ اب دھیان سے سنیے، اس کی قسمیں بتائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اس فریضے کو بخوبی جو انجام دیا اور خیر امت کے تاج کو سلامت رکھا، اس ذات کا نام امام حسین ہے۔ اس تاج کو سلامت رکھا۔ ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا ہے، ہم نے اس تاج کو سلامت رکھا یا اتار دیا؟ جو ذمہ داری آقا حسین پر آئی انہوں نے حق ادا کر دیا، حق ادا کر دیا، اس فریضے کو انجام دیا۔
ہم نے الگ الگ انداز میں آقا حسین علیہ السلام کے تذکرے سنے ہیں، میں آپ کو آج کچھ اور انداز میں سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ذمہ داری کیا ہے ہماری بحیثیت حسینی ہونے کے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بحیثیت حسینی ہونے کی ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اب سنیے، یہ نیکیوں کا حکم دینا، نیکیوں کا ماحول بنانا، نیکیوں کو نافذ کرنا اور برائیوں سے روکنا، یہ خصوصیت ہے اس امت کی، اور یہ کام ہے جس کو انجام دینے کی ذمہ داری ہمارے سپرد آئی۔ یہ پچھلی امتوں کو یہ ذمہ داری نہیں ملی، اب یہاں ہر امتی کے سر پر یہ ذمہ داری ہے، جو جتنا جانتا ہے اتنا دوسروں تک پہنچائے، جو جتنا جانتا ہے اتنا دوسروں تک پہنچائے۔ اس لیے ایمان پر ان دو چیزوں کو مقدم رکھا، کیونکہ اگر یہ کام چھوڑ دیا جائے تو ایمان کی حفاظت ناممکن ہے، پھر یہ جو نعمت ہے نا یہ ہاتھ سے نکل جائے گی، آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ میں تھوڑا مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ کے پاس اگر ہیرا ہو، ہیرا تو کہاں رکھتے ہیں؟ اگر ابھی ہیرا مل جائے تو کہاں رکھیں گے؟ تیجوری میں رکھیں گے۔ گھر جائیں گے، پہلے گھر کا دروازہ بند کریں گے۔ عام چیزیں ہوگی تو آپ کہیں بھی نہیں رکھتے، مگر بہت قیمتی چیز ہوتی ہے تو پھر اس کو گھر کے اندر ایک کبٹ ہوتا ہے، کبٹ کے اندر ایک خانہ ہوتا ہے، خانے کے اندر ایک خانہ ہوتا ہے۔ پچھلے زمانوں میں رکھنے کے لیے زمین کھودی جاتی تھی، یا زمین کے نیچے ایک گھر ہوتا تھا، خفیہ راستہ ہوتا تھا، اس کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ اس طرح سے انتظام کرتے قیمتی چیز کو چھپانے کا ہم لوگ، یہی ہے نا اصول۔ جب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قیمتی ہے تو پھر اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اتنی ہم اٹھاتے ہیں۔ ابھی آپ کو اگر 1,00,000 روپے کی ایک پیٹی مل جائے، سوٹ کیس، تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہاں رکھوں۔ چھوڑیے، اگر یہیں کوئی آپ کو 1,00,000 روپے دے دے تو گھر تک جانے تک 10 مرتبہ آپ جیب کو ہاتھ لگائیں گے۔ ایمانداری سے بولیے ہاں یا نا؟ کیوں؟ آپ کے نزدیک وہ بہت قیمتی ہے، آپ کو ڈر ہے کہیں نکل نہیں جائے، آپ کو ڈر ہے کہیں نکل نہیں جائے۔ روز نہیں دیکھتے آپ، مگر 1,00,000 روپے اگر آج آپ کو یہاں ملے نا تو گھر جاتے جاتے 10 مرتبہ آپ اپنی جیب کو ہاتھ لگائیں گے اور چیک کریں گے کہ پیسے ہے یا نہیں، ہے یا نہیں۔ کوئی بازو سے گزرے گا تو ہاتھ لگائیں گے کہیں نکال تو نہیں لیا۔ میری بات سمجھ رہے آپ؟ میں مثال دے رہا ہوں حقیقت کو سمجھانے کے لیے، حقیقت کو سمجھانے کے لیے ایگزامپل دے رہا ہوں، ہے نا؟ چلیے چھوڑیے، آپ نے زمین خریدی، زمین خریدنے کے بعد اگر آپ کے نام کے ڈاکیومنٹس آپ کے پاس آ جائے، 7/12 کا اتارا وغیرہ ساری چیزیں، پیپرز آپ کے پاس آ جائے، اس کے باوجود کیا آپ زمین کو خالی چھوڑ دیتے ہیں؟ کہیں گے نہیں۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ جیسے ہی آپ آج زمین لیتے ہیں، ایگریمنٹ آپ کے نام پر ہو جاتا ہے، فوراً دوسرے دن جا کر کے آپ کمپاؤنڈ بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں؟ کیوں؟ زمین کے پیپر تو آپ کے نام پر ہے، پھر بھی آپ کو خطرہ ہے نہیں نشانی بنا دو، کل کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میرے حصے کی زمین ہے۔ وہاں نام کا ایک بورڈ لگاتے ہیں کہ یہ میرے نام کی ہے، کوئی آئے دیکھ لے، موبائل نمبر لگا دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی پریشانی ہو تو مجھے کال کیا جائے۔ پیپر آپ کے نام پر ہونے کے باوجود آپ کو احساس ہے اس کی قیمت کا، زمین تو کہیں بھاگنے والی نہیں نا، بولیے نہیں، پھر بھی آپ نے اتنا احتیاط کیا ہے کہ کمپاؤنڈ بنایا ہے، تار کا کمپاؤنڈ بناتے ہیں، وال کمپاؤنڈ بناتے ہیں، کنکریٹ کا کمپاؤنڈ، جس طرح سے جس کی جیسے استطاعت ہوتی ہے وہ انتظام کرتا ہے۔
پتہ چلا کہ آپ کی نظر میں جس کی قیمت ہوتی ہے، جس کی اہمیت ہوتی ہے، جو شے قیمتی ہوتی ہے، انسان اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہی بات ہے، جس کی اہمیت ہوگی آپ کے نظر میں، جس کی قیمت ہوگی آپ کے دل میں، اس کا انتظام کرتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا اب بتائیے ایمان کی کتنی اہمیت ہے ہمارے نزدیک، ایمان کی کتنی اہمیت ہے ہمارے نزدیک۔ اور اگر آپ یہ کہیں ہاں ہے، تو آپ دن میں کتنی مرتبہ چیک کرتے ہو اپنے ایمان کو کہ ہے یا نکل گیا؟ یہ زمین تو نہیں ہے تو جو ہلنے والی نہیں، یہ تو ایمان ہے آپ کا، یہ نکل بھی سکتا ہے۔ ایمان میں آنا بھی آسان اور یہاں سے نکلنا بھی آسان۔ ایک کلمہ پڑھنے سے آپ ایمان میں آ بھی جاتے ہیں اور ایک ہی کلمہ کفر سے ایمان سے نکل بھی جاتے ہیں، ہے نا؟ آنا بھی آسان ہے، ایک کلمہ پڑھ لو اور ایک ہی کلمہ کفر کہو، خارج ہو گئے۔ اس زمین کی طرح ایک جگہ تو نہیں ہے، تو اس کو کتنی مرتبہ چیک کیا کہ یہ کیسا ہے، اس کی کنڈیشن کیا ہے، یہ مضبوط ہے یا نہیں، کمزور تو نہیں ہو گیا، ابھی ہے بھی ساتھ میں یا نہیں، نکل تو نہیں گیا۔ چلیے آپ لوگ جو یہاں اس وقت 11:30 12 بجے تک بیٹھے ہیں، اتنا اطمینان دلا دو آپ کو کہ آپ کا امام حسین کے ذکر کے لیے بیٹھنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ سبحان اللہ، ایک علامت تو ہے ہمارے پاس، اس وقت ذکر حسین کے لیے بیٹھنا۔ اور چلو اس وقت کوئی کسی مجبوری سے نہ آیا ہو تو وہ ایک مجبوری ہے، مگر امام حسین کا نام لیتا ہے، ان کو یاد کرتا ہے، ان کی بارگاہ میں خراج پیش کرتا ہے، ان کے تذکرے کرتا ہے، ان کی عظمت کو دل میں بساتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، وہ لوگ بھی اپنے ایمان کے سلامت ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کر چکے ہیں کہ ایمان ہے، ایمان ہے۔ ہاں یہ بھی یاد رکھو، اگر حسین سے محبت نہیں نا تو پھر رسول پاک پر آپ کا ایمان بیکار ہے، بیکار ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اگر مجھ سے محبت ہے تو حسین سے محبت لازمی ہے، اگر مجھ سے محبت ہے تو حسین سے محبت لازمی ہے۔ تو جس نے حسین سے محبت کی، سرکار فرماتے اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو اگر حسین سے محبت ہے تو خود بخود نبی سے محبت ہے، خود بخود۔ اور اگر حسین علیہ السلام سے بغض ہے تو نبی فرماتے مجھ سے بغض رکھا اس نے۔ تو بغض رکھنے والے کے پاس ایمان کہاں رہے گا؟ بغض رکھنے والے کے پاس ایمان رہے گا؟ اور نبی کیا فرماتے جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ بغض کون؟ بغض وہ چیز ہے کہ جس کو ظاہر نہیں کیا جاتا۔ کوئی بولتا ہے کہ میرے اندر بغض ہے، بولیے نا، یہ تو اندر کی کیفیت ہے۔ بغض کو کوئی بتاتا ہے اندر ہے؟ نہیں، اندر ہوتا ہے یہ۔ تو سرکار نے پہلے ہی فرما دیا علامتوں سے پہچانو۔ تو جو حسین حسین کرے گا وہ محبت کرنے والا ہے، اور جو حسین حسین کرتا ہی نہیں اس کے دل میں بغض ہے۔ بے شک حق ہے، یہی علامت ہے۔ کوئی کہے گا نہیں کہ میں بغض رکھتا ہوں، اس لیے سرکار نے فرمایا جو حسین سے بغض رکھے گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو سارا مدار تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا حسین پہ ڈال دیا ہے۔ اپنے سے نسبت کا سارا مدار، حسین سے نسبت ہے تو مجھ سے نسبت ہے، حسین سے محبت ہے تو مجھ سے محبت ہے، حسین سے بغض ہے تو مجھ سے بغض ہے، حسین سے جس نے لڑائی کی میری اس سے لڑائی، نبی نے فرمایا۔ بے شک حق ہے۔ اب نبی جس سے لڑائی کرے وہ مومن ہوگا؟ حسین سے جس نے لڑائی کی
اس سے مجھ سے لڑائی کی، جس سے حسین لڑے میں اس سے لڑوں گا، حسین جس سے لڑے میں اس سے لڑوں گا، میری اس سے جنگ ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیے، وہ آقا علیہ السلام جنہوں نے طائف کے میدان میں پتھر کھائے مگر بد دعا نہیں کی، پتھر کھائے مگر بد دعا نہیں کی، وہ آقا یہ فرماتے ہیں کہ جو حسین سے لڑے گا میری بھی اس سے جنگ۔ سارا مدار آقا حسین پر ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے؟ تو پھر بغض آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، ایک کیفیت ہے وہ اندر کی، اور وہ اس کی علامت کیا ہے کہ زبان پر امام حسین کا نام ہی نہیں آئے گا، ان کے فضائل ہی نہیں آئیں گے، ان کا تذکرہ ہی نہیں ہوگا۔ تو وہ کون تذکرہ نہیں کرتے ہیں وہ پہچاننا بہت آسان ہے، بس یہ سمجھ جاؤ پھر دل میں بغض ہونے کی وجہ سے ہی وہ زبان پر آقا حسین کا نام، اہل بیت اطہار کا نام نہیں آتا ہے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ تب اب آگے بڑھیے۔ جو بات میں بتا رہا تھا وہ بات یہ ہے کہ ایمان ایک عظیم شے ہے، بڑی نعمت ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے ہم نے کیا سوچا تھا، کیسے اس کی حفاظت ہو، کیسے اس کی حفاظت ہو، یہ قیمتی چیز ہے۔ تو کتنی مرتبہ ہم نے اپنے ایمان کو چیک کیا۔ ایک علامت تو معلوم ہو گئی اپنے ایمان کی کہ آقا حسین کا نام زبان پر ہے اور دل میں ہے، یہ اطمینان تو ہے، مگر ایمان کتنا کمزور، کتنا پختہ ہے، اس کو بھی تو جاننا ہے، اس کی بھی کچھ علامتیں ہیں۔ یہ ایک علامت، ایک صورت اس کی معلوم ہو گئی۔ اب دھیان سے سنیے میں جو کہنا چاہتا ہوں، اس لیے ایمان سے پہلے ان دو چیزوں کو قرآن نے بیان کیا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں یہ، برائیوں سے منع کرتے ہیں یہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ اگر تم برائی دیکھو، اور حدیث پاک میں ذکر آیا ہے اگر تم ایک برائی دیکھو، ایک برائی دیکھو، اور اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، اس برائی کو ختم کرو۔ ہاتھ سے روکنے کی قدرت نہیں ہے تو پھر زبان سے روکو، اس کے خلاف بولو۔ اگر اتنا اختیار نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہاتھ سے روک سکو تو پھر زبان سے روکو، یہ دوسرا درجہ۔ اور یہ بھی نہ کر سکو تو دل میں برا جانو۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ دل میں برا جاننا۔ اور اس کے آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کمزور ایمان ہے۔ کیا ہے یہ کمزور ایمان ہے۔ یعنی اگر ہم نے برائی کو دیکھا اور برائیوں کو دیکھ کر کے ہاتھ سے روکنے کی قدرت نہیں ہے، زبان سے بولنے کا بھی اختیار نہیں ہے، اتنی بھی قدرت نہیں ہے، اور تو صرف دل میں برا جانو مگر یہ تو کرو کم سے کم، اور یہ بھی نہ کر سکو، فرمایا یہ تو کرو اور یہ کرنا کمزور ایمان ہے، یہ کرنا کمزور ایمان ہے۔ مگر جو لوگ تو قدرت نہیں رکھتے ہاتھ سے روکنے کی اور زبان سے روکنے کی، کم سے کم دل میں تو برا جانو، دل میں تو برا جانو، یہ کمزور ایمان ہے۔ اب ذرا غور کر کے دیکھیے، جب برائیوں کو دیکھ کر کے دل میں برا جاننا کمزور ایمان ہے تو پھر برائیاں کرنا، اس پر راضی رہنا، اس کو برا نہ سمجھنا، اس کے ایمان کا کیا؟ بات سمجھ میں آئی؟ میں ایک بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، علماء بیٹھے ہوئے یہی ذکر ہے نا، ہاتھ سے روک سکتے ہو ہاتھ سے روکو، زبان سے روک سکتے ہو زبان سے روکو۔ جب یہ دو قدرت نہیں رکھتے تو پھر دل میں برا جانو، دل میں برا جانو، اور یہ کمزور ایمان ہے، یہ کمزور ایمان ہے۔
تو ذرا غور کیجئے، دل میں برا جاننے والے کا ایمان کمزور، تو جو دل میں برا نہ جانے اس کا ایمان، اور پھر جو برائیوں میں ملوث ہو اس کا ایمان کس درجے کمزور ہوگا؟ ابھی جو بات میں نے چھیڑی ہے نا، کبھی سوچا بھی اپنے ایمان کی کنڈیشن کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے اس وقت؟ ایمان کے درجات ہے، لیول ہے، ہمارا ایمان کس درجے پر ہے؟ ہمارا ایمان کس درجے پر ہے؟ جب برائیوں کو دیکھ کر کے اسے دل میں برا جاننے کا حکم ہے، جب دو اختیار ہے اور نہیں کر سکتے، دو قدرت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، دو اختیارات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، تب تیسرا آپشن بچتا ہے اس کو برا جانو، اور یہ کمزور ایمان ہے۔ تو جو برا نہ جانے اس کے ایمان کا لیول اور نیچے ہوا، اور جو برائیوں میں ملوث ہو چکے ہیں ان کے ایمان کا لیول کہاں؟ یہاں بہت سارے لوگ جنہوں نے اس مجلس کو منعقد کرنے کے لیے کوششیں کی، اور آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کے بینر تلے ان لوگوں نے انتظام کیا، لوگوں سے رابطہ کیا، جد و جہد کی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیوں کیا؟ یہ مجلس کا انعقاد کیا، وہ مبارکباد کے مستحق ہے۔ خاص طور پہ وہ لوگ سن لیں یہ بات، اور جو لوگ آئے ہیں وہ بھی سن لیں، جو ابھی تک اس مشن سے جڑے نہیں ہیں، اس مشن کو سمجھا نہیں ہے کہ بورڈ کیا ہے، ایکٹیویٹیز بورڈ کی کیا ہوتی ہے، اور کیوں اس کی ضرورت ہے، کیا کرنا ہے اس میں۔ تو خیر، یہ عنوان بہت طویل ہے، میں اس وقت اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا، صرف اشارہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایمان کو جو لیول ہے یہ اتنا گر جاتا ہے، اس لیے اس کی حفاظت کے لیے کہ یہ ایمان کا لیول نیچے نہ گرے، ایمان پر ان دو چیزوں کو مقدم رکھا ہے۔ یہ حفاظت کرتی ہے، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ایمان کی حفاظت کی باؤنڈری ہے، یہ تجوری ہے، یہ تالا ہے۔ اگر یہ لگا ہوا ہے تو ایمان سلامت رہے گا، اگر یہ تالا آپ نے نہیں لگایا اور تجوری کھلی رکھی اور اس کام کو ہٹا دیا، اس کی سرحد کھول دی، آس پاس کی باؤنڈری کی دیواریں گرا دی، یہی باؤنڈری ہے نیکیوں کو حکم دینا، برائیوں سے منع کرنا، یہ عمل، یہ کام، یہ ذمہ داری۔ آپ نے اس کو ہٹا دیا، سرے سے ختم کر دیا، تو آپ کا ایمان کھلا ہے، آپ کا ایمان کھلا ہے، اس کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی محافظ نہیں۔ ایمان کی حفاظت کے لیے یہ انتظام کیا گیا ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے انتظام کیا گیا ہے۔ آپ کے بات سمجھ میں آ رہی ہے جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ میں نے پہلے کہا نا، تو ایمان کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا، ٹٹولا یہ کس لیول پر ہے، سٹیٹس کیا ہے اس کا، کمزور ہے یا مضبوط ہے؟ اب محاسبہ کرو اپنا، یہ باؤنڈریز ہمارے پاس ہے؟ ہمارے معاشرے میں برائیاں عام ہو چکی ہے، لادینی عام ہو چکی ہے۔ وہ لادینی کیا ہے؟ یزیدیت عام ہو چکی ہے۔ وہ یزیدیت کیا ہے تو سب جانتے ہیں، ہر جگہ برائی ہے، ہر جگہ برائی ہے، گھر میں دیکھو تو برائی ہے، سوسائٹی میں دیکھو تو برائی ہے، معاشرے میں دیکھو تو برائی ہے، معیشت میں دیکھو تو برائی ہے، سیاست میں دیکھو تو برائی ہے، سماج میں دیکھو تو برائی ہے۔ کہاں ہے کوئی جگہ ایسی جہاں برائی نہیں؟ حد تو یہ ہے کہ جس کو سماجی کام لوگ کہتے ہیں برائیاں اس میں بھی شروع ہو گئی ہے۔
حد تو یہ ہے جس کو لوگ دینی کام کہتے ہیں برائیاں اس میں بھی شروع ہو گئی ہے. گناہوں کا بازار گرم ہے، برائیاں ہر طرح کی موجود ہے، ظلم و ستم عام ہے، حق تلفی عام ہے، وعدہ خلافی عام ہے، دوسروں پر ظلم کرنا عام ہے، حقوق چھیننا عام ہے، وراثت کا مال غصب کرنا عام ہے، دھوکہ دینا عام ہے، فریب، جھوٹ، مکاری، یہ ساری چیزیں عام ہو چکی ہے. اب تو مسلمان یہ پڑھنے لگے ہیں ہم سے تو غیر بھلے، اتنی برائیاں ہمارے اندر آ گئی ہے. بولیے یہ جملہ مسلمان بولتا ہے یا نہیں؟ مسلمان اپنوں سے دھوکا کھا رہا ہے، مسلمان بھائی ہی پراپرٹی چھین رہا ہے، سگا دوست، خاص دوست دھوکا دے رہا ہے، جھوٹ تو عام ہو چکا ہے، سچا آدمی نظر ہی نہیں آتا، فریب ہر جگہ ہے، دغا ہر جگہ ہے، لوٹ مار ہر جگہ ہے، چوری کامن ہو چکی ہے، دھوکے سے مال بیچنا ٹیلنٹ اور صلاحیت بن گئی، بیوقوف بنانا جھوٹ بول کر کے اس کو کمال سمجھا جاتا ہے، دوسروں پر ظلم کرنا، ڈرانا، دھمکانا، مجبور اور کمزور آدمی پر غلبہ حاصل کرنا، ان کو زیر کرنا، ان کو ڈرانا، ان کو مارنا، قتل و غارت گری، دہشت گردی، تشدد، ظلم و ستم، یہ ساری برائیاں معاشرے میں ہے یا نہیں؟ اس کے علاوہ اور بھی برائیاں ہیں، ایک لمبی فہرست ہے. ہمارے بچوں کے ہاتھ میں دیکھو تو برائیاں ہیں، گیم کے ذریعے نسلیں برباد ہو رہی ہے، موبائل کے ذریعے نسلیں برباد ہو رہی ہے، عریانیت کے ذریعے نسلیں برباد ہو رہی ہے، فحاشی کے ذریعے نسلیں برباد ہو رہی ہے. وہ کون سا گناہ ہے جو آج ہو نہیں رہا؟ جن جن گناہوں پر رب کی جانب سے وعیدیں سنائی گئی ہے وہ سارے جرائم یہاں موجود ہے. ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اور ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے جس کام کی اور جس ذمہ داری کی ضرورت ہے اور جو ذمہ داری ہمارے سپرد کی گئی تھی اس ذمہ داری کو نبھانے والے کہاں ہیں؟ ایک ذات جس نے اس ذمہ داری کا حق ادا کیا اس کو حسین کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہی وہ فریضہ تھا جس کو کربلا کے میدان میں جس کا حق ادا کر دیا تھا حسین. یہ نہیں کہ صرف کربلا میں آ کے اس کا حق ادا کیا ہے، کربلا میں تو وہ حق ادا کیا. وجہ کیا؟ وجہ کیا؟ یہ دل میں برا جان کر خاموش رہنے والے نہیں تھے، کیونکہ آقا حسین کا ایمان بہت مضبوط تھا. ہاتھ سے روک کر کے اس برائی کو ختم کیا. برائیوں کو پھیلانا یزیدیت ہے اور برائیوں کے خلاف لڑنا حسینیت ہے. برائیوں کے خلاف لڑنا حسینیت ہے. اب بتاؤ حسینی کہاں ڈھونڈوں؟ حسینی کہاں ملے گا؟ ہم میں سے کتنے لوگ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں؟ وقت میرے پاس کم تھا اس لیے میں بات سمجھ رہا کیونکہ یہ ایک طویل موضوع ہے. میں نے چند علامتیں آپ کے سامنے رکھی. بھرا ہوا ہے مارکیٹ برائیوں سے، نیکیاں نظر نہیں آتی، نیک نظر نہیں آتے. اگر نیکی کہیں دیکھنی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کسی مسجد میں دکھے گی نیکی، کسی آستانے پر دکھے گی، کسی خانقاہ میں دکھے گی یا کسی مدرسے میں دکھے گی. پھر اس کے علاوہ کہاں ہے؟ نیکی نکل گئی. مجھے بتاؤ کیا یزید نے امام حسین کو نمازیں پڑھنے سے روکا تھا؟ روزے سے روکا تھا؟ حج و عمرہ سے روکا تھا؟ زکات دینے سے روکا تھا؟ نہیں. صدقات خیرات سے روکا تھا، تقریر و بات سے روکا تھا، خطبے سے روکا تھا، درس و تدریس سے روکا تھا، تعلیم سے روکا تھا؟ نہیں، اس میں سے کچھ نہیں.
وظائف سے روکا تھا، اذان بند کی تھی، کیا کیا تھا اس نے؟ کچھ نہیں، اس میں سے کچھ نہیں کیا تھا. تو پھر امام حسین نے ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ بیعت کیوں نہیں کی؟ بیعت کیوں نہیں کی؟ کوئی تکلیف نہیں تھی، ان برائیوں کو تو نہیں، ان چیزوں کو تو نہیں روکا تھا اس نے. تو اس نے کیا کیا جو امام حسین نے ہاتھ نہیں دیا اور اتنا بڑا معرکہ کربلا وجود میں آیا، جنگ کرنی پڑی؟ آپ کو کیا لگتا ہے ہم یہاں بیٹھے بیٹھے داستان سنا رہے ہیں؟ وہ کربلا کے میدان میں وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے، اپنی جانیں لٹا دی. کس کے لیے؟ شہادت امام حسین کا تذکرہ آپ نے سنا مجھ سے پہلے بھی مولانا عمران اشرفی صاحب سے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ آپ کے پیدا ہونے کے کچھ دنوں کے بعد سے ہی ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر خبر دی کہ آپ کے نواسے کو آپ کی امت قتل کر دے گی، بے دردی کے ساتھ قتل کرے گی. کہاں قتل کرے گی؟ وہاں کی مٹی لا کر دی. وہ مٹی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ کو دی، کہا دیکھ لینا جب حسین شہید ہوگا یہ مٹی سرخ ہو جائے گی. بھئی شہادتیں بہت سو کی ہوئی مگر کسی کی شہادت پر مٹی کا رنگ نہیں بدلا. حسین کی شہادت پر کیوں بدلا؟ کبھی غور کیا؟ کتنی شہادتیں ہوئی، اور صرف امام حسین ہی کی شہادت نہیں، پورے خاندان اہل بیت کی شہادتیں اس میں شامل ہے. کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب میں دیکھا اور پوچھا، کربلا کے میدان میں دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد آلود ہے، چہرے پہ پریشانی کی آثار ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور میدان کربلا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے، ایک بوتل ہے، اس کے اندر خون ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صبح سے کربلا میں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے، یا رسول اللہ، خواب میں پوچھتے آقا یہ کیا ہے اور آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبداللہ بن عباس میرے خاندان کا خون جمع کر رہا ہوں، صبح سے سب کا خون جمع کر رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کا خون جمع کیا ہے. ذرا سوچ کر دیکھیے، آقا حسین کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں ہے. اسی لیے جب خواجہ غریب نواز سمجھ گئے کہ یہ شہادت اتنی عظیم ہے، شہادت تو بہت ساروں کی ہوئی مگر یہ شہادت صرف نواسے کی نہیں تھی، یہ شہادت صرف نواسے کی نہیں تھی، کیونکہ نواسا صرف نواسا نہیں تھا، رسول پاک کا خون تھا، رسول پاک کا بیٹا تھا، اور وہ دین تھا، سراپا دین. اس لیے غریب نواز نے فرمایا، دی است حسین، دی پناہ است حسین. صرف ذات مت سمجھو، یہ کل دین ہے. آقا حسین پورے دین ہے. تو شہادتیں بہت ساروں کی ہوئی مگر اس شہادت کے ٹلنے کی دعا کسی نے نہیں کی. کیوں؟ تو آپ کے پاس جواب ہے اس کا، صرف اس دین کے لیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا تھا، صرف اس دین کے خاطر، صرف اس دین کے خاطر، اور صرف اس دین کے خاطر، صرف اس دین کی حفاظت ہو. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی فرمایا، قرآن نے حکم دیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. جو دین میں نے تم تک پہنچایا ہے، رب فرماتا ہے محبوب تم کہو اپنی امت سے کہ تم نے جو دین کی تبلیغ کی ہے، جو ایمان اسلام دین دیا ہے اپنی امت کو، اس کی اجرت نہیں چاہیے، بس میرے قرابت داروں سے اہل بیت سے محبت کریں، بس اتنا ہی. سبب کیا تھا؟ ان سے محبت کریں گے تو یہ دین سلامت رہے گا.
ان سے محبت کرنے پر یہ دین سلامت ہے. آج بھی انہی کی محبت سے دین سلامت رہے گا, یہ یاد رکھنا. انہی کی محبت سے دین سلامت رہے گا. ان کی محبت نکل گئی, دین نکل گیا. ان کی محبت نکل گئی تو دین نکل گیا. تو یہ اتنے اہم ہے کہ ان کی محبت اصل دین ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دعا نہیں کی شہادت کے ٹلنے کی, نہ حضرت علی نے کی, نہ حضرت فاطمہ نے کی, اور کسی صحابی نے نہیں کی کہ یہ شہادت ٹل جائے. کیوں نہیں کی؟ صرف اس لیے, بلکہ یہ دعا کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے کہ امام حسین کے حق میں کہ حسین کو رب کریم استقامت عطا فرما, اس پر استقامت عطا فرما, کیونکہ حسین کی استقامت پر دین کی استقامت ہے. حسین کی استقامت پر دین کی استقامت ہے. اس لیے فرمایا کہ استقامت عطا فرما, شہادت کے ٹلنے کی دعا نہیں فرمائی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دین اتنا عزیز تھا کہ اس کی استقامت کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بیٹا دیا ہے, اور اس بیٹے نے اس دین کی حفاظت کے لیے جو حکم تھا امر بالمعروف نہی عن المنکر, اس حکم پر عمل کرتے ہوئے, اس فریضے کو انجام دیتے ہوئے اپنا پورا خاندان اور اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا. یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حق امام حسین نے میدان کربلا میں عطا کر کے دکھا دیا. اس طرح سے اس فریضے کو انجام دینا ہے. بزرگوں اور دوستو, ہم پر تو ویسی ذمہ داری نہیں ہے, وہ تو ان کا حق تھا اور ان کے سوا کوئی کر بھی نہیں سکتا. یہ بات بھی طے ہے, نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے, یہ انہی کا حق تھا. اور اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت کی, اسی لیے تاکہ وہ استقامت ملے. آقا حسین کو اپنے پشت سے گرنے نہیں دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت پر سجدے کو طول دے کر کے آقا حسین کو سنبھالا, اور آقا حسین نے سجدے میں سر دے کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو سنبھالا. سبحان اللہ. بس یہی ایک پیغام آپ تک پہنچانا تھا. جتنا وقت مجھے ملا ہے اس میں میں نے یہ کوشش کی کہ آپ تک یہ بات پہنچاؤ کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو امام حسین نے کس انداز میں ادا کیا ہے. اب ہماری کیا ذمہ داری, ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ وہ تو اپنا حق ادا کر گئے, حق ادا کر گئے. اور یاد رکھو, اگر ہم یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے تو ہمارا یہ دعویٰ کہ ہم حسینی ہیں یہ جھوٹا ہے. ہم اس پر پورے نہیں اترتے. یاد رکھیے, کیوں؟ کیونکہ برائیوں کو پھیلانا یہ یزیدیت ہے. ذرا نقشہ دیکھو, جتنی برائیاں آج ہیں نا یہ وہی کر رہا تھا. برائیاں پھیلا رہا تھا, نظام میں بگاڑ پیدا کر رہا تھا, اپنا نظام چلانا چاہتا تھا, اپنی مرضی سے کرنا چاہتا تھا. یہ اوباش لوگوں کو اس نے ہر جگہ مقرر کیا تھا, منصب عطا کیے تھے, اور یہ اپنی مرضی سے جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے. شراب نوشی بھی کرتے تھے, عیاشی بھی کرتے تھے, زنا عام کر دیا تھا, ماں اور بہن کے ساتھ رشتہ جائز قرار دے دیا تھا. تو ذرا سوچ کر دیکھیے, ایسا کرنے والا کبھی والدہ کے ساتھ, ماؤں کے ساتھ, یا ماؤں کا درجہ رکھنے والی خواتین کے ساتھ, یا بہنوں کا درجہ رکھنے والی خواتین کے ساتھ اخلاق سے کبھی پیش آیا ہوگا؟ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو آج بھی کیا ہے ہمارے معاشرے میں یہ برائیاں موجود نہیں ہیں. والدین کے ساتھ بد اخلاقی ہوتی ہے, ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے, گالیاں دی جاتی ہے, ستایا جاتا ہے, رلایا جاتا ہے. یہ بد اخلاقی, یہ حسینیت تو نہیں ہے, یہ تو یزیدیت ہے, یہ دین تو نہیں ہے, یہ لادینی ہے. تو برائیاں ہمارے معاشرے میں اگر پھیل رہی ہے تو اس کو روکنے کی ذمہ داری اور اس فریضے کو انجام دینا یہ حسینیت ہے. ہم لوگ اس ذمہ داری پر کہاں تک اترے, یہ اپنا محاسبہ ہمیں کرنا. کیا ہم نے یہ حق ادا کیا؟ نہیں کیا. سب جانتے ہیں کہ ہم اس میں کمزور ہیں, تو کوئی بات نہیں, آج تک نہیں کیا, آج تو ارادہ کر سکتے ہیں. اور اگر ہم یہ نہیں کرتے تو یاد رکھو پھر ہماری نسلوں کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے.
کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میں اس کی کئی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، کئی مثالیں دے سکتا ہوں، کئی مثالیں دے سکتا ہوں۔ اب تو کسی کی اصلاح کی جائے اور لوگوں سے کہا جائے کہ آپ کسی برائی میں ملوث ہیں تو آپ یہ کیوں کرتے ہو، اور پوچھ لیا جاتا ہے آپ مسلمان ہو تو کہتے ہاں مسلمان ہیں، تو کہتے آپ کو اس سے مذہب سے کیا لینا دینا، آپ مذہب کیوں پوچھ رہے؟ آج کا مسلمان یہ کہہ رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ مذہب کیوں پوچھ رہے؟ کیونکہ ہم تو پوچھیں گے نا، اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو بولتے بھائی مذہب کیوں پوچھتے ہو، وہ چھوڑو نا، کام کی بات کرو۔ یعنی برائی میں آدمی اتنا ملوث ہو چکا ہے کہ اس کو اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی کوئی فکر نہیں، کوئی قدر نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، بس میں یہ کام کر جاؤں۔ آپ کسی مکار جھوٹے آدمی سے کہیے بھائی آپ مسلمان ہو، جھوٹ بولتے ہو، کہیے بھائی اسلام کو کہاں بیچ میں لائے؟ کہتے نہیں کہتے لوگ اسلام کو کہاں بیچ میں لائے؟ ذرا سوچ کر دیکھیے، ان کے جھوٹ بولنے میں اسلام بیچ میں آ رہا ہے، اتنی لادینی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ بات آپ کو سمجھانی مقصود ہے کہ جب تک اس فریضے کو ہم انجام نہیں دیتے، ہمارے ایمان کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور اگر اس فریضے کو آقا حسین نے میدان کربلا میں انجام نہیں دیا ہوتا تو پھر وہ ایمان جو رسول پاک نے ہم کو دیا ہے وہ ہم تک نہیں پہنچتا، وہ اسلام ہم تک نہیں پہنچتا، نہیں پہنچتا، اتنا بگاڑ پیدا ہو جاتا، اتنا بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ اس کی مثالیں پچھلے انبیاء کی امتوں کی آپ کے سامنے ہے، کتنی امتوں میں کتنی تبدیلی آئی، کتنے نبی کے قوانین بدل گئے، شریعت بدل گئی۔ آج بھی ہے نا، آپ جانتے ہیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت آج بھی چل رہی ہے، ان کے ماننے والے ہیں آج بھی، نہیں مگر وہ شریعت نہیں جو انہوں نے دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی لوگ ہیں، مگر کیا وہ شریعت ہے ان کے پاس آج؟ نہیں، گرچہ کہ اس امت میں کسی کی شریعت نہیں چلنی، یہ بات ہے، مگر ان کے پاس وہ شریعت بھی نہیں ہے۔ نبیوں کے جانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد شریعت کو بدل دیا گیا، اپنی مرضی سے قوانین نافذ کیے گئے، اور اس امت میں بھی یہ شرارت یزید نے کی، مگر صرف حسین علیہ السلام کے ہونے کی وجہ سے اس میں رد و بدل نہیں کر سکا، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ امام حسین نے اپنا سب کچھ لٹا کر کے اس شریعت کو بچایا، اس دین کو بچایا، اور اس ایمان کی حفاظت کی ہے، اور ایک قانون دیا ہے، آئندہ بھی اپنے دین کی، اسلام کی اور ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو اس طرح کی قربانی کے لیے ہمیشہ ڈٹے رہو، ہمیشہ ڈٹے رہو، ہمیشہ ڈٹے رہو۔ یہ پیغام دیا امام حسین نے، اور میدان کربلا میں آ کے پیغام دیا ہے۔ ضروری نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر ہی حفاظت کی جائے، ضرورت پڑتی ہے تو میدان میں آ کر حفاظت کرنی پڑے گی، ہاں میدان میں آ کر حفاظت کرنی پڑے گی، ورنہ یاد رکھو یہ وہ ہے کہ جن کی اولادیں دعائیں کرتی ہیں تو انا ساگر کا پانی کاسے میں آتا ہے، بے شک حق ہے، ان کی اولادیں دعائیں کرتی ہیں تو یہ تاثیر ہے۔ تو سوچو امام حسین کی دعا میں کتنی تاثیر ہوگی، بیٹھ کر کے صرف دعائیں کرتے نا تو بھی یہ کربلا کا میدان رد ہو جاتا، ٹل جاتا، مگر مثال کہاں دیکھنے کو ملتی کہ پھر ہمیں کیا کرنا ہے آگے۔ ایک تصویر دکھا دی ہے، ایک پیغام دیا ہے، ایک میسج ہم تک پہنچایا ہے، دین عزیز ہے، ایمان عزیز ہے، اسلام عزیز ہے، تو پھر میری طرح اس کے لیے قربان ہو جاؤ۔ بے شک اگر ہے اس کی قدر، اس کی قیمت تمہارے نزدیک کچھ بھی ہے، کوئی اہمیت رکھتے ہیں، یہ ایمان اسلام تمہارے نزدیک کوئی اہمیت رکھتا ہے، تو اس کے لیے پھر تم کو یہ ذمہ داری انجام دینی پڑے گی، برائیوں سے لڑنا پڑے گا، نیکیوں کو پھیلانا پڑے گا، اور ایسے مشن کے ساتھ کرنے والوں کے ساتھ ہو کر کے اس کام کو انجام دینا پڑے گا۔ جو بھی اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، جو بھی اس کے مجاہد ہے، تو جس طرح سے کر رہے ہیں، جس کے پاس زبان کی طاقت ہے زبان سے کرے، جس کے پاس ہاتھوں سے روکنے کی طاقت ہے وہ ہاتھوں سے روکے، مگر ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر کے اس طرح کے اس فریضے کو انجام دینے کی ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے، ہم سب پر عائد ہوتی ہے۔
بزرگوں اور دوستوں، یہ تھا پیغام جو آج آپ تک پہنچانا تھا۔ امید کرتا ہوں میری بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ باؤنڈری ہے ہمارے ایمان، ہمارے اسلام کی نہیں۔ اگر اس کو ہٹا دیں ہم، یہ ذمہ داری ہم ادا نہ کریں، بھول جائے، کسی کو دعوت نہ دے، جو ہو رہا ہے وہ ہونے دے، جیسا چل رہا ہے ویسے چلنے دے، اسی طرح خاموش بیٹھے رہے اور کمزور ایمان سمجھ کر کے صرف دل میں برا جان کر کے رہے، تو پھر دھیرے دھیرے آئندہ آنے والی نسلیں یہ بھی نہیں کرے گی، یہ بھی نہیں کرے گی۔ اب آج کے زمانہ تو یہ آیا ہے کہ برائیوں کو دیکھ کر کے دل میں برا جاننے والے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں، بلکہ اس وقت برائیوں کو پسند کرنے والے لوگ زیادہ ہیں۔ یہ ہے سچائی، یہ ہے سچائی۔ بتاؤ، امام حسین کے ماننے والے ایسا کریں؟ برائیوں کو پسند کرنا تو یزیدیت ہے، حسینیت کیسے ہوگی؟ حسینیت کیسے ہوگی؟ آج مجلس میں آئے ہو تو میری جانب سے یہ پیغام ہے آپ کو کہ آپ اس فریضے کو انجام دینے کے لیے جو بھی آپ کو دعوت دیتا ہے ان کے ساتھ ہو جائے، ان کے ساتھ ہو جائے۔ جو آپ کو اس کام کے لیے بلا رہا ہے ان کا ساتھ دیجیے، جو نیکی کی طرف بلا رہا ہے ان کا ساتھ دیجیے۔ امام حسین نے صرف اور صرف ہم جیسوں کے لیے یہ جنگ لڑی ہے، اپنے لیے نہیں لڑی۔ یاد رکھو، اپنے لیے نہیں لڑی، ہمارے لیے لڑی ہے۔ اگر وہ ہار دے کے مسجد میں بیٹھ جاتے نا تو سکون سے زندگی گزار سکتے تھے، ہاں سکون سے زندگی، کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی تکلیف نہیں تھی۔ مگر جو ظلم و ستم وہ لوگوں پہ کر رہا تھا ان کے لیے جنگ لڑی ہے، جو لوگوں کے حق وہ چھین رہا تھا ان کے لیے جنگ لڑی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جو غلام وہ نبی کا ہٹا کر کے، نبی کی غلامی سے نکال کر کے اپنا غلام بنا رہا تھا اور اپنے نظام کا غلام بنا رہا تھا، اس کے ان غلاموں کے لیے امام حسین نے یہ جنگ لڑی۔ یہ ایک لمبی فہرست ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ المختصر یہ جو بات آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ کہ امام حسین نے یہ جنگ صرف ہمارے لیے لڑی ہے، ہمارے دین کے لیے لڑی ہے، اسلام کے لیے لڑی ہے۔ اب اس کی قدر اور قیمت، اہمیت اگر ہمارے نزدیک تھوڑی سی بھی ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس فریضے کو ہم بھی انجام دیں، اپنے اپنے نہج پر، اپنے اپنے پلیٹ فارم پر۔ یہ دعوت آپ تک پہنچانی ہے، برائیوں کو دیکھنا ہے تو برائیوں کو روکنا ہے، نیکیوں کو پھیلانا ہے، دعوتیں دینی ہے، اور نیک کام کرنے والوں کا ساتھ دیجیے، برائیوں سے روکنے والوں کا ساتھ دیجیے۔ ایک اجتماعی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ہو کر کے، مل جل کر کے کام کیجیے۔ اسی پیغام کو آپ تک پہنچانا ہے، اور یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم متحد نہیں ہو جاتے۔ اجتماعی طور پر جب تک کہ ہم جنگ نہیں کریں گے اس برائیوں کے خلاف، تب تک کہ ہم اس میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ تو آج اہل سنت و جماعت کو متحد ہونے کی بہت سب سے زیادہ سخت ضرورت ہے۔ تیار ہے آپ لوگ؟ بولیے، تیار ہے سب کے سب؟ تو یہاں جو بورڈ کے ممبرز ہیں جو آپ تک دعوت پہنچاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آؤ کچھ کام کرتے ہیں دین کا، اپنی آخرت کے لیے، آقا حسین کی رضا کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف اللہ کے لیے، للہیت کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو آپ لوگ ان کا ساتھ دیجیے۔ کس طرح سے ہم نیکیوں کو پھیلا سکتے ہیں معاشرے میں، کس طرح سے دوسروں کے مددگار بن سکتے ہیں، کس طرح سے دوسروں کی مدد کرنے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اس کے لیے کیا جد و جہد کرنی ہے، کیا کوششیں کرنی ہے، اس کے لیے اگر آپ تک دعوت پہنچتی ہے تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی دعوت کو قبول کیجئے اور لبیک کہتے ہوئے آئیے، جیسے حضرت حور لبیک کہتے ہوئے امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ ایسے نکل کر آئیے، ایسے نکل کر آئیے، کیونکہ آج ساتھ دینے کی، سپورٹ کی اور اتحاد کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور اس کے بغیر ہم ان برائیوں کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے، اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، اس کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ اور اگر یہ برائیوں کو مٹایا نہیں گیا، ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری کسی پر نہیں ہے، کوئی محافظ نہیں ہے، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ یہی وہ